السلام علیکم۔ کیا آپ اس غزوے کے بارے میں جانتے ہیں جس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، اور اس غزوے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا رہا تھا؟ تو دوستو، وہ غزوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، اس غزوے کا نام غزوہ احد تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جنگ احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جنگ احد جو 3 ہجری 625 عیسوی کو مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ جس کا نام احد تھا، اسی پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 تھی۔ اور اس غزوے میں کئی سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بے مثال بہادری اور دلیری کا مظاہرہ پیش کیا تھا۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن نضر، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ انہی جانصاروں میں ایک نام جسے تاریخ اسلام حضرت ابو دجانہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ کا کردار بھی جنگ احد میں بے مثال تھی۔ آئیے آج کے ویڈیو میں ہم اسی کو جانیں گے کہ جنگ احد میں حضرت ابو دجانہ کا کردار کیسا تھا۔ تو دوستو، جب دونوں طرف کی فوجیں جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ تلوار ہمیں دے دیں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی وہ تلوار نہیں دی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں بزدلی نہ دکھاؤ، تم میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹو اور دشمن پر وار کرتے رہو یہاں تک کہ دشمن مغلوب ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ یہ تلوار مجھے دے دیں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ تلوار لیتے ہیں اور پیشانی پر سرخ پٹی باندھتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کا پیشانی پر سرخ پٹی باندھنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یا تو خود شہید ہو جائیں گے یا دشمن کو مغلوب کر دیں گے، لیکن کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لینے اور سرخ پٹی باندھنے کے بعد دشمن پر حملے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ جدھر بھی جاتے تھے دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے اور دشمن اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو دجانہ ایک ایسے شخص کی طرف بڑھے جو قریش کی صف میں قریش کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکسا رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ نے ان پر تلوار سونت لی اور حملہ کرنے ہی والے تھے کہ وہ شخص پیچھے کی طرف مڑا۔ حضرت ابو دجانہ کی جب نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو عورت ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار روک لی اور پیچھے کو ہٹ گئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کبھی بھی کسی عورت کا خون نہیں بہا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی بے حرمتی ہے۔ اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، وہ عورت جس پر حضرت ابو دجانہ نے حملے کا ارادہ کیا تھا لیکن اپنی تلوار عورت دیکھ کر روک لیا، وہ عورت ہندہ بنت ابو سفیان تھی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابو دجانہ کی بہادری اور دلیری کی عظیم مثال جو انہوں نے جنگ احد میں نبھایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل عرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔